کہ بھئی کون لوگ تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ کون ہے اللہ کا محبوب ترین بندہ کہ جس کو اللہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر میرا فضل زیادہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں میں سے، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان میں سے ایک جو بہترین خزانہ جو عطا فرمایا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، ہر مومن کو، ایمان والے کو ایک دعا یاد کروائی ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ سے ہم کیا سوال کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ ناظرین، اور کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو ہم نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر یہ سیدھا راستہ جو ہے کن کا راستہ ہے؟ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اللہ جو تیرے منعم علیہم ہیں، جن کے اوپر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جن کو تو نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ناظرین، انسان اسی راستے پہ سفر کرنا چاہتا ہے، اسی روٹ پر سفر کرنا چاہتا ہے، اسی شاہراہ پر چلنا چاہتا ہے جس پر چل کر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، اور بہت سارے لوگ اس راستے پر چل کے اپنی منزل مقصود تک پہنچے ہوں۔ تو آپ بھی بالکل اندھا اعتماد کر کے اس شاہراہ پر، اس موٹر وے پر، اس راستے پر آپ اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ آپ کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچائے گا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے پاکستان جانا ہے، ہم فوراً جو ہے ٹکٹ خریدتے ہیں، پی آئی کا خریدا، ہمیں پتہ ہے کہ بھئی پی آئی میں ہم نے بیٹھنا ہے، یہ ہمیں جو ہے پاکستان پہنچا کے ہی چھوڑے گی۔ یہ یعنی ہمیں ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں کہ یہ جہاز صحیح راستے پہ جا رہا ہے نہیں جا رہا، ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ جہاز ہمیں کہاں پہنچائے گا؟ پاکستان پہنچائے گا، کراچی پہنچائے گا، لاہور پہنچائے گا، اسلام آباد پہنچائے گا۔ اسی طرح سے آپ ٹکٹ خریدتے ہیں ٹرین کا، یورو اسٹار کا، جی آپ نے پیرس جانا ہے، آپ نے بیلجیم جانا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپ کو پیرس کے اسٹیشن پہ اتار دیتی ہے، برسلز میں اتار دیتی ہے، آپ بالکل بے فکر ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ اپنی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور اس موٹر وے پہ آپ ڈال دیتے ہیں، M5 پہ، M25 پہ ڈال دیا، M1 پہ ڈال دیا، A40 پہ ڈال دیا، آپ کو پتہ ہے جی یہ مجھے فوراً جو میری منزل مقصود تک وہاں تک یہ پہنچائے گا۔ تو راستے کا جو تعین ہوتا ہے وہ اس کو آپ سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہے ایکسپلور کر چکے ہوتے ہیں، اس پر چل کر، اس پر اڑ کر، اس پر تیر کر جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو لہذا آپ بھی اعتماد کرتے ہوئے اس راستے کے اوپر، ان لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے آپ اپنے اس راستے پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں کامیابی تم چاہتے ہو تو مجھ تک پہنچنا ہے نا۔ اصل میں یہ سارا جو سفر ہے ناظرین، یہ ساری جو محنت ہے، یہ ساری تک و دو ہے،
یہ ساری جستجو، ساری کوشش ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں. ہمارا جو مقصود ہے، ہمارا جو مطلوب ہے، ہماری جو منزل ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ تک پہنچ جائیں. اب اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ تو ہم اللہ سے خود ہی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے تک ہم نے پہنچنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں جو ہے وہ ہدایت کر دے، رہنمائی کر دے سیدھے راستے کی، جو بالکل اسٹریٹ راستہ ہو. یہ ہدا یہدی ناظرین ہدایت کہتے ہیں. ہدا یہدی ہدایت، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے دو مطلب ہیں. ہدا کا مطلب ہوتا ہے ارات الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا، منزل مقصود تک پہنچانا. اب ایک انسان ہے، وہ ہیرو سے جو ہے وہ ایسٹ لندن آنا چاہتا ہے. اب اس کو راستہ نہیں پتا، وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے ایسٹ لندن جانا ہے. تو اب وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا جی تم ایسا کرو، تم یہاں سے A40 پکڑو، اور پھر وہاں سے جو ہے ہینگر لائن سے جو ہے وہ A406 لے لینا، اور A406 پہ چلتے جانا آگے M11 آئے گا، پھر A12 آئے گا، پھر تم جو ہے وہ الفٹ پہنچ جاؤ گے، ایسٹ لندن پہنچ جاؤ گے. ایک تو اس نے آپ کو یہ گائیڈ کر دیا. اب دیکھیں یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو گائیڈ کرنے والا صحیح ملے، آپ کو راستہ دکھانے والا صحیح ملے. اگر غلط مل گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور میرے سے بڑا بھائی حماد جو ہے، ہم دونوں کوئٹہ گئے. بہت پڑھائی کے زمانے کی بات ہے، جب ہم چھوٹے تھے. تو کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ وین خراب ہو گئی، اور اس سے ہم اترے. تو اترنے کے بعد ہم نے کسی سے پوچھا جی ہم نے وہاں جانا ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ بالکل نیڑے ہی ہے، بالکل قریب ہے، یہ پہاڑ ہے نا اس کے ساتھ ہی ہے. اچھا پہاڑ دور سے آپ کو قریب نظر آتا ہے، اور اس نے ہمیں یعنی بالکل جو اپوزٹ ڈائریکشن ہے، جہاں ہم نے جانا تھا اس سے الگ ڈائریکشن پہ چلا دیا. ہم چلتے بھائی ختم ہی نہیں ہو رہا، پہاڑ ہی نہیں آ کے دے رہا. اور بڑی مشکلوں سے ایک جگہ پہنچے. ہم نے پوچھا بھائی ہم نے وہاں جانا ہے. اس نے کہا آپ کو یہاں کس نے بھیج دیا؟ یہ راستہ تھوڑی ہے، راستہ تو وہ ہے، اس طرف جانا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اب جو تھکاوٹ شروع ہوئی، بیزاری شروع ہوئی، غصہ آنا شروع ہوا. کیوں؟ کہ اتنا سفر طے کیا وہ سارا ضائع ہو گیا. وہ کیوں ضائع ہو گیا؟ کہ جو گائیڈ تھا، جو ہادی تھا، جس سے ہم نے رہنمائی لی تھی، اس کو بھی خود نہیں پتا تھا. وہ صاف کہہ دیتا کہ بھائی مجھے نہیں پتا راستے کا، میں آپ کو کیسے گائیڈ کروں. لیکن یہ تو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں نا کہ یہ کیسے جی غلط بتا رہے ہیں. بھائی آپ بولے نہیں پتا مجھے، آپ کسی اور سے پوچھ لو. تو لہذا ہادی کا، گائیڈ کا، رہنما کا راستہ متعین کرنے والے کو خود نہیں پتا، اس نے کیا کیا؟ آپ کو پریشان کر دیا، نقصان پہنچا دیا آپ کے وقت کا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کتنا نقصان پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم، جب تم کہتے ہو کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا، تو اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کا مطلب ایک تو ارات الطریق ہے، اللہ تو ہمیں راستہ سیدھا دکھا بھی دے. پہلے تو ہمیں پتہ ہو کہ بھئی راستہ کون سا ہے. پھر بھی چانسز ہوتے ہیں نا کہ آدمی ادھر ادھر ہو جائے گا، گم جائے گا، کہیں کسی غلط راستے پہ چل پڑ سکتا ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا کہ جی مجھے ایسٹ لندن جانا ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑتا ہے آپ کا، اور پکڑنے کے بعد کہتا ٹھیک ہے میں بھی وہیں جا رہا ہوں، چلو میں تمہیں ساتھ لے کے جاتا ہوں، اور جو تمہاری منزل مقصود ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہوں. اب بتائیں اس کے اندر تو کوئی چانسز نہیں ہے آپ کے راستہ گھومنے کے بھی، بھولنے کی بھی، اور آپ یقینی طور پر اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے. تو لہذا جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایصال الی المطلوب، کہ تو ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں مطلوب تک پہنچا دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہادی جو ہمیں دیا ہے، ہماری رہنمائی کرنے والا جو شخصیت کو ہمارا رہنما بنایا ہے، وہ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے تو راستہ دکھا دیا. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر ادھر ہو جائیں. یا اللہ تو ہمارے ہاتھ پکڑ، اور پکڑنے کے بعد ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قائم و دائم رکھ، ہم صراط مستقیم پر رہیں جب تک منزل پہ نہ پہنچ جائیں. دیکھیں جب تک انسان اپنی منزل پہ نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ سانس نہیں لیتا. وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب تک منزل مقصود تک نہیں پہنچوں گا تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ راستہ بھٹک جاؤں، گم جاؤں، نقصان ہو جائے گا. تو جب وہ منزل مقصود پہ پہنچتا ہے تو اس کو چین ملتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے کہ ہاں میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا. وہ ایسا نہیں کہ راستے میں جو ہے وہ بس بیٹھ جائے آرام سے، جو ہے وہ خراٹے لینے لگے کہ نہیں میں پہنچ جاؤں گا، ایسے نہیں. تو
ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم صراط مستقیم پہ نہیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں؟ بالکل ہم ہیں صراط مستقیم پر۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو نے جب سیدھا راستہ دکھا دیا ہے تو اب منزل مقصود تک بھی تو ہی پہنچائی ہو۔ تیری مدد اور تیری نصرت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تیری مدد اور تیری نصرت نہیں ہوئی، تیرا فضل نہ ہوا، تو ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو لہذا اب وہ صراط مستقیم ہے کیا بھائی؟ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا کہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ناظرین، وہ لوگ کون ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا کہ بھئی کون لوگ تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ کون ہے اللہ کا محبوب ترین بندہ کہ جس کو اللہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر میرا فضل زیادہ ہے؟ اب قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے یہ 5 لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے جو ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین، نبیین، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جن پر اللہ کا فضل ہے، جن پر اللہ کا احسان ہے، جن پر اللہ کا کرم ہے، جو سب سے زیادہ انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، من النبیین۔ اور نبیوں کے بعد صدیقین، پھر جو ہے وہ شہداء، پھر صالحین، پھر وہ لوگ جو ان سب کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ان سب کے راستے پر چلتے ہیں، جو انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہو سکتا ہے یہ 5ویں لوگ ہم لوگ ہوں، یعنی 4 تو وہ لوگ ہوں گے، 5ویں تو ہم ہوں گے نا، جو ان کے راستے پہ، ان سب کے راستے پہ چلیں گے۔ تو لہذا اصل تو ان 4 لوگوں کا راستہ ہے نا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے انبیاء کرام کو کہ نبی کس راستے پہ چلا، نبی کا طریقہ کار کیا تھا، نبی جو ہے وہ اس نے کون سی زندگی گزاری ہے جو اللہ کو راضی کر کے گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ انعام یافتہ شخص جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو لہذا اب ہم نے پیغمبروں کے راستے کو چننا ہے، ہم نے جو ہے وہ نبیوں کے راستے کو اختیار کرنا ہے، ہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے، اور ان کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ انبیاء کا طریقہ، اور اس کے بعد اب کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ جو طریقہ کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی طریقہ کار ہم نے اختیار کرنا ہے، اور انہی کے راستے پر چل کر جو ہے ہمیں کامیابی ملے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے ہر معاملے کے اندر، غمی کے اندر، خوشی کے اندر، ہر بھوک کے اندر، افلاس کے اندر، اور جو ہے فراخی کے اندر، خوشحالی کے اندر، جنگ کے اندر، امن کے اندر، ہر گھر کے اندر، باہر بازار کے اندر، ہر جگہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، ان کا راستہ کیا تھا، ہم نے ان کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ نہیں ہے۔ جو لوگ بھی نبیوں کے راستے کو چھوڑ کر اور لوگوں کے راستے پر چلے، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ختم کر کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو مٹا کر رکھ دیا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں کہ صرف 80 اور 82 لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کے راستے کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب قرار دیا، باقی ساری امت جو ہے تباہ و برباد ہو گئی، غرق کر دیا طوفان نوح کے اندر۔ ان کا اپنا بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ختم کر دیا۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اللہ کہتے ہیں نوح اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، وہ تیرے راستے پہ نہیں تھا۔ اگر بیٹا بھی، نبی کا بیٹا بھی اگر اپنے باپ کے راستے پر، اپنے والد کے راستے پہ جو نبی ہے وقت کا، ان کے راستے پہ نہیں ہوگا تو وہ بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کو بھی کامیابی چاہیے تو وہ بھی اپنے
وقت کے نبی اپنے والد کے راستے پہ چلے گا تو کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو کہ اگر والد بھی، اگر بیٹا اللہ کا نبی ہے اور والد اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے راستے پہ نہیں چلتا، تو وہ جو ہے تباہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کا طریقہ کار کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، انہوں نے کس راستے کو منتخب کیا، پہلی بات۔ پھر اس کے بعد صدیقین، جو صدیق ہوتا ہے، اور اس امت کے صدیق کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا اور صدیقین یہاں پر جمع کا صیغہ لے کے آئے، کیونکہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی صدیق ہوتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر کئی صدیق ہوتے ہیں جو وقت کے نبی کی بات کو انڈوس کرتے ہیں اور جو ہے سچے ہوتے ہیں۔ یہاں پر وہ صدیقین سے مراد وہ صدیقین بھی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، اور دوسرا یہاں پر صدیقین سے بعض علماء کہتے ہیں کہ سچے لوگوں کا راستہ اختیار کرو، سچے لوگوں کا، کیونکہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے وہ انسان کو کامیابی عطا کرتی ہے، نجات عطا کرتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی سے بچاتی ہے۔ تو لہذا صدیقین کا راستہ اختیار کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے شہداء، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ دیکھیں شہداء کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اپنے جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان کو دنیا کے اندر جو چیز محبوب ہوتی ہے، جو وہ اس کی جان، اس کا نفس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو جنہوں نے وہ راستہ اختیار کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے صالحین کا راستہ، صلحاء کا راستہ۔ آپ دیکھیں کہ صلحاء وقت کے اس دور، ہر دور کے اندر صلحاء موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا ناظرین کوئی آدمی کہے کہ جی ہمارے دور کے اندر نیک لوگ نہیں ہیں، ہمارے دور کے اندر جو ہے، ایک تو کیونکہ ہم فطری طور پر، ذہنی طور پر آج ہم سب کیونکہ کرپٹ ہو چکے ہیں نا، بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت اجتماعیت کے، انفرادیت کے، اجتماعیت کے، امت کے، ہم سب کرپٹ ہو چکے ہیں۔ جب سوسائٹیاں، معاشرے، قومیں کرپٹ ہو جائیں نا، تو ان کا اعتماد ایک دوسرے کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ اس لیے آج جب ہم جاتے ہیں نا، کسی سے معاملہ کرتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اندر سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے، کہیں ہمارے ساتھ چیٹنگ نہ ہو جائے، کہیں ہمیں دھوکہ نہ دے دیا جائے، اور بالکل ایسا ہی ہم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم فلسطین جاتے ہیں، فلسطین کا رونا کتنا رویا جاتا ہے، فلسطین کو آزاد کراؤ، فلسطین آزاد ہو، فلسطین آزاد ہو، فلسطین آزاد ہو، یہودیوں کا قبضہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کتنی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے جا کر، میں تو وہاں پہ اب اتنی دفعہ گیا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ ٹیکسی والے سے لے کے دکاندار سے لے کے جو ہے وہ کیا کہوں، ہر شخص جو ہے وہ اس کوشش کے اندر ہوتا ہے کہ کسی طرح سے آپ کی جیب سے پیسے نکلوا لے۔ یعنی ہم اکثر جاتے ہیں، وہ ایک دکان ہے وہاں سے جافا کے اندر، وہ خریدتے ہیں، اور تو لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ ہر جگہ آپ جائیں گے قیمت لکھ کر نہیں لگاتے، یعنی قیمت لکھی ہوئی نہیں ہے، جیسا بندہ ہے ویسا ہی ریٹ ہے۔ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے وہ فارنرز ہے، یہ بندہ کہیں دوسری شہر کا رہنے والا ہے، دوسرے ملک کا رہنے، اس کے لیے ریٹ ڈیفرنٹ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ابھی جب گیا، یہ میرے ساتھ تو اکثر ہوتا رہتا ہے، تو اورنج جوس لیا میں نے، تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے خاتون نے اورنج جوس لیا، انہوں نے جو ہے وہ 20 شیکل اس کو دیے، اور جب میں نے لیا تو میرے لینے کے بارے میں اس نے مجھ سے کہا 35 شیکل دے دیں۔ میں نے کہا یار ایک ہی دکان ہے، ایک ہی اورنج جوس ہے، میرے لیے 20 شیکل کا، ان کے لیے مجھ سے پہلی والی کے لیے میرے لیے 35 شیکل کا، مجھ سے پہلی والی کے لیے 20 شیکل کا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا تم نے اس کو 20 کا دے رہے ہو، مجھے 35 کا دے رہے ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کے چہرے کی رنگت بدل رہی ہے۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں یار تم مسلمان ہو اور تم روتے ہو، تم یہ اسرائیل کے اندر رہتے ہو، تم پھر باہر ہم روتے ہیں کہ یہودیوں نے ہم پہ قبضہ کر لیا۔ یہودی کیا، ایمانداری کا فلسفہ کہاں سے مسلمانوں کے اندر ختم ہو چکا۔ آپ دنیا کے سارے مسلمان ملکوں کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر دکاندار، سیلز مین، ہر بندہ آپ کو کوشش کرے گا فراڈ کرے، چیٹنگ کرے۔ اس طرح سے میں آپ کو کئی واقعات سنا سکتا ہوں جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ صلحاء، وہ کیونکہ وہ ایک بحیثیت معاشرہ ہم کرپٹ ہو چکے ہیں، لیکن
اس پورے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ اور اللہ کے ولی اور صدیق اور ایماندار دیانتدار ہر دور کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ جی پورے معاشرے کے اندر سے سارے صلحاء ختم، سارے دیانتدار امین شخص ختم ہو گئے. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ہم سب اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اور جو صلحاء کا راستہ تھا، صدیقین کا راستہ تھا، شہداء کا راستہ تھا، انبیاء کا راستہ تھا، اور ان کے راستے پر چل کے انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.